اللہ اکبر اللہ اکبر نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی ہے رسم محبت استوار۔ صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو امام الصحابہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو اسی تناسب کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی پہ ایک سیریز پیش کرنا جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ رفاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک اجتماع منعقد فرمایا مسجد نبوی کے اندر، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، اے میرے جان نثارو، میں نے تمہارے اندر ایک زندگی بسر کی ہے، اور آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھ پہ کسی نے کوئی احسان کیا ہو، کسی نے مجھ سے کوئی قرض لینا ہو، کسی نے مجھ سے کوئی قصاص لینا ہو، تو میں محمد اس دنیا میں اپنے اوپر سے ہر قسم کا بوجھ الگ کر کے جانے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گردنیں جھک گئیں اور سارے صحابی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک صحابی اٹھے جنہیں عکاشہ ابن محسن کہا جاتا ہے، اس نے کھڑے ہو کے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے قصاص لینا ہے، آپ نے ایک جنگ میں میرے جسم کے ساتھ ایک چھڑی چبھوئی تھی اور میں آج آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اسی محفل کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات والو، میں آج تم سب کے احسانوں کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، تم سب کے قرض چکا کے جا رہا ہوں، لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ محمد اس دنیا میں نہیں دے سکا، بلکہ کل قیامت کے دن میں اپنے پروردگار سے کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ وہ صدیق ہے جس نے تیرے اسلام کی عظمت کے لیے، جس نے تیرے محبوب کی محبت میں، جس نے اسلام کی الفت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج تو کریم رب ہے، اپنے کرم کے ساتھ صدیق کو بدلہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو بکر، تمہیں اس کائنات میں کون سی چیز پسند ہے؟ آج ہم دیکھیں کہ ہماری پسند کیا ہے؟ بڑی گاڑی ہو، بڑی کار ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑی فیکٹریاں ہوں، اور پتہ نہیں ہم کیا کیا کون سی خواہشات اپنے دل کے اندر چھپائے بیٹھے ہیں۔ تو صدیق کے دل کے اندر چھپی ہوئی آرزو کو دیکھو، کہنے لگے، کائنات والو، اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ مجھے کون سی چیز پسند ہے، تو فرمایا، النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری آنکھیں ہوں، مصطفیٰ کریم کا نورانی چہرہ ہو، میری نظریں ہوں، میرے حبیب کا مکھڑا ہو، اور میں ان کو دیکھتا رہوں۔ پھر فرمایا، انفاق مالی علی رسول اللہ، کہ میرا مال ہو اور رسول اللہ اسلام کی عظمت کے لیے اس مال کو طلب کریں، اور میں اپنے اس مال کو اسلام کی عظمت کے لیے اپنے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ انفاق مالی علی رسول اللہ، میری دولت ہو اور وہ مصطفیٰ کے قدموں میں بکھری پڑی ہو۔ پھر فرمایا کہ بنتی تحت رسول اللہ، کہ میری لخت جگر ہو اور وہ مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ ہو۔ اور صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا کہ ساری زندگی سائے کی طرح وہ نبوت کے ساتھ جب جڑے تو پھر وہ پوری زندگی جڑے رہے،
اور جب اسلام لائے تو مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، ہزاروں دراہم کے مالک تھے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پرانی چادروں کا کفن پہن کے اپنے حبیب کے پہلو میں سو گئے۔ اسلامی تاریخ میں ایک سال ایسا آیا جس کو تاریخ اسلام عام الحزن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا کہ جو کفار اور آپ کے درمیان ایک ڈھال کی حیثیت رکھتے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو تاریخ اسلام اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کرتی ہے کہ یہ نبوت کے لیے غموں کا سال ہے۔ میرے نبی جب غمگین ہوئے تو ابو بکر نے اپنی دوشیزہ حضرت عائشہ کا رشتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور بنتی تحت رسول اللہ، وہ اپنی خواہش جو وہ دل میں رکھتے تھے کہ میری بیٹی ہو اور محمد کے بستر پہ ہو، تو آپ نے وہ کر کے دکھایا۔ صدیق اکبر کی زندگی پہ ہم انشاءاللہ اس سیریز میں بہت اہم اور خوبصورت واقعات عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔